برطانیہ دا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم فراز کے ساتھ ہیں، چوڑے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں۔ بے باک نیڈر عالم دین ختم نبوت کے علم بردار جو تھا تو اکیلا لیکن ایک کارواں چھوڑ گیا، اس علم کے چراغ کو بجھا تو دیا گیا لیکن وہ روشنی تمام عالم اسلام میں چھوڑ گیا، جسے عاشق رسول ہونے پر قید اور پیشیاں بھگتنی پڑی، جس کا واحد جرم ختم نبوت کی حفاظت کرنا تھا۔ دارالحکومت کو یرغمال بنانے والے ہجوم کی قیادت نسبتاً نامعلوم مولوی تھا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو بریلوی سیاست کا نیا چہرہ بن گیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ خادم حسین رضوی کی۔ یہ ہے سال 1966 جب اٹک کے نواحی علاقے کے مڈل کلاس گھرانے میں بچے کی پیدائش ہوئی اور نام رکھا گیا خادم حسین رضوی۔ خادم حسین رضوی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے پنڈی گیٹ سے حاصل کی اور حفظ کرنے کے لیے جہلم چلے گئے۔ مزید یہ کہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں درس نظامی بھی کیا۔ وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث تھے۔ خادم حسین رضوی نے ویل چیئر کا استعمال 2009 سے شروع کیا۔ اس کی وجہ وہ حادثہ تھا جب ان کی گاڑی کا ڈرائیور سو گیا تھا اور نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 2017 میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کی وجہ ممتاز قادری کی پھانسی تھی۔ ممتاز قادری نے توہین رسالت کے قوانین کی مخالفت کرنے والے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا۔ گورنر کے قتل کے وقت رضوی پنجاب حکومت میں محکمہ اوقاف کے اہلکار کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ خادم حسین رضوی کی زندگی کی یہ پہلی اور آخری نوکری تھی جو انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد حاصل کی تھی، جس کی تنخواہ 20,000 روپے تھی۔ ممتاز قادری کی پھانسی پر خادم حسین رضوی نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ کھل کر آواز بھی اٹھائی، جس کی وجہ سے انہیں نہ صرف عوامی ملازمت سے ہٹا دیا گیا بلکہ ان کے بیٹے کی متوقع ملازمت کو خارج کر دیا گیا۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد رضوی کو اپنے خیالات کی تبلیغ کا مزید موقع ملا۔ انہوں نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ C 295 کی حمایت پیدا کرنے کے لیے ملک بھر کا سفر کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے والی توہین سے متعلق تھا۔ انہوں نے نہ صرف ممتاز قادری کی رہائی کے لیے بات کی بلکہ ان کی مسلسل وکالت نے انہیں مذہبی حلقوں میں توہین رسالت کے کارکن کا لقب بھی دیا۔ 6 نومبر 2017 کو خادم حسین رضوی نے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا جس کا مقصد اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد سے استعفیٰ حاصل کرنا تھا۔ زاہد حامد نے ایک بل پیش کیا تھا جس میں احمد یعنی قادیانیوں کی حمایت کے حوالے سے کافی تبدیلیاں کی گئی تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی کو جلد ہی عوام، دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی جس سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں میں اضافہ ہو گیا۔ عام عوام وزیر قانون کا وہی مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے بعد ملک میں مکمل شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور حکومت نے بالآخر جو کہ PMLN کی حکومت تھی نیوز چینلز کو زبردستی بند کرنے کا جواب دیا، جس کے بعد سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو بلاک کر دیا گیا تاکہ رضوی کے بہاؤ کو روکا جا سکے۔ اس نے راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد اور پنجاب کے دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جس کے نتیجے میں زاہد حامد سے استعفیٰ وصول کر لیا گیا۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود اسلام پر عمل درآمد اور ختم نبوت جیسے اہم مسئلوں پر قانون بنانے کے لیے کسی کو نہ صرف سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے بلکہ قید اور پیشیاں بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ خادم حسین رضوی اپنی شعلہ بیانی اور اٹل فیصلوں کی وجہ سے جانے جانے والے ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ان کے اندر مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اقبال کے اشعار کا ایک دیوان تھا۔ ان سب کے بعد 2018 کا آسیہ بی بی مارچ ہو یا 2020 کی پاکستانی فلم زندگی تماشا تنازع پر احتجاج ہو، وہ نہیں رکا۔ سڑکیں بند کی، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی ان پر ایک ڈھیر مقدمات اور الزامات لگائے گئے تو کبھی کرپشن کیسز ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش بھی کی گئی۔ 19 نومبر 2020 کو وہ چراغ بجھ گیا۔ خادم حسین رضوی کو لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن کے فاروق ہسپتال لایا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر انہیں مردہ
मुर्दा करार दिया गया। बाद अज़ा इन्हें शेख ज़ायद अस्पताल भी ले जाया गया, जहां रात 8:48 पर इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया और बताया गया कि ये कुछ दिनों से बीमार थे। जबकि इनके बेटे साद हुसैन रिजवी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के चेयरमैन भी हैं, इनका कहना था इनके वालिद को मुर्दा करार दिए जाने के 5 मिनट तक वो सांस लेते रहे। इनकी मौत आज तक एक मुअम्मा है जो हल न हो सका। खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे पर अवाम का जमे गफीर था। खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान पर अदा की गई और इसकी इमामत साद हुसैन रिजवी ने खुद की। रिजवी को बाद में मदरसा अबूजर गुफारी के अंदर दफन किया गया, जो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से मुंसलिक है। खादिम हुसैन रिजवी ने 2013 में तयासिर अबवाबुल सिर्फ मकतबुल जादिया सुल्तानिया लिखी। 2015 में तालीमात खादमिया इलामा फजलुल हक लिखी। 2018 में फजीलत दुरूद शरीफ जैसी किताबें भी लिखी। इन्हें उर्दू, पंजाबी, अरबी और फारसी में रवानी के साथ साथ वो पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में अपनी तकरीरों के लिए और कुरान और हदीस के अलावा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी और मोहम्मद इकबाल की शायरी के बहुत ज्यादा हवाले देने के लिए जाने जाते थे। है तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, जहां में बंदा हुर के मुशाहदात हैं क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए।